بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرا سوال پروگرام کے ساتھ میں ہوں اقرار احمد عباسی اور آپ دیکھ رہے ہیں وصال اردو۔ ناظرین محترم، محرم الحرام کی آمد ہے اور محرم الحرام اسلامی تاریخ کا پہلا مہینہ ہے، اسلامی سال کا پہلا مہینہ ہے، اور اس محرم کی بنیاد یا اسلامی سن ہجری کی بنیاد سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے رکھی، جو خود اس سال کے پہلے دن جام شہادت نوش کرتے ہیں۔ محرم الحرام کی اسلامی تاریخ میں بڑی اہمیت ہے، اور محرم الحرام سے بیسیوں نہیں بلکہ سینکڑوں اسلامی تاریخ کے واقعات وابستہ ہیں، جن میں یکم محرم الحرام کو سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت، اور 10 محرم الحرام کو سیدنا حسین ابن علی رضی اللہ تعالی عنہ کی اپنے گھرانے سمیت شہادت، دو بڑے واقعات ہیں۔ محرم الحرام پوری دنیا میں آتا ہے، مگر پاکستان کا محرم الحرام انوکھا ہوتا ہے۔ محرم الحرام کے آنے سے پہلے ہی امن و امان کی صورتحال پہ کمیٹیاں بننا شروع ہو جاتی ہیں، اور سیکیورٹی ادارے ہائی الرٹ ہو جاتے ہیں۔ بہت سارے علماء کرام پہ، ذاکرین پہ ضلع بندی، زباں بندی اور مختلف قسم کی پابندیاں لگ جاتی ہیں، کچھ کو گرفتار کر لیا جاتا ہے۔ یہ ساری صورتحال کیوں پیش آتی ہے اور اس کا پس منظر کیا ہے، اس پہ آج کے پروگرام میں ہم گفتگو کریں گے۔ اور ہمارے لیے خوش قسمتی ہے کہ آج ہمارے پروگرام میں ہمارے مہمان ہیں حضرت مولانا محمد احمد لدھیانوی صاحب، سرپرست اعلیٰ اہل سنت والجماعت پاکستان، اور لائیو کال پہ ہمیں جوائن کریں گے جماعت اسلامی کے رہنما ڈاکٹر فرید احمد پراچا صاحب۔ تو سب سے پہلے میں شکریہ ادا کروں گا اپنے معزز مہمان محترم جناب مولانا محمد احمد لدھیانوی صاحب کا۔ مشکور ہوں آپ نے ٹائم نکالا اور ہمارے پروگرام میں تشریف لائے، بہت شکریہ۔ آپ کا بھی بڑا شکریہ۔ مولانا، محرم الحرام کی آمد ہے، جس طرح میں نے اپنے پروگرام کی ابتدا میں کہہ دیا کہ محرم الحرام پوری دنیا میں آتا ہے۔ اس پہ تبصرہ کرنے سے پہلے میں چاہوں گا کہ محرم کی اہمیت کے عنوان پہ آپ کی تھوڑی سی گفتگو ہو جائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اقرار عباسی صاحب، شکریہ آپ کا۔ آپ نے محرم الحرام کی مناسبت سے میرا موقف قوم کے سامنے پیش کرنا چاہا ہے۔ محرم الحرام اپنے نام سے ہی ظاہر ہے، یہ حرمت والے مہینوں میں سے ایک مہینہ ہے۔ ابھی آپ نے تفصیل میں بہت ساری باتیں محرم کی مناسبت سے کہہ دی ہیں، میں تکرار کے ساتھ اسی کو ضرور دہرانا چاہوں گا۔ محرم الحرام سے اسلامی سال کا آغاز ہوتا ہے، اور سال کے پہلا مہینہ، پہلا ہی دن جس کی رائے کے اوپر ہجری سال کا آغاز ہوا، جی، اس کی شہادت کا دن بھی وہی ہے۔ بے شک۔ تو سال کا آغاز سیدنا فاروق اعظم کی شہادت، یہ پوری دنیا کے مسلمانوں کے لیے ایک پیغام ہے کہ سال کی ابتدا قربانی سے ہو رہی ہے۔ بے شک۔ ابھی ختم ہونے والا ماہ مبارکہ، میری مراد ذی الحجہ ہے، جی، اس کی بھی 10 تاریخ سال کا آخری مہینہ، اور 10 تاریخ یہ بھی پوری دنیا کو ایک پیغام دیتی ہے کہ وہ بھی قربانی کا مہینہ ہے۔ بے شک۔ یہ باور کروایا جا رہا ہے کہ اسلام کی ابتدا میں بھی قربانی ہے، اور اسلام کی انتہا میں بھی قربانی ہے، اور اسلام قربانیوں سے پھلا پھولا ہے۔ بے شک۔ پوری اسلام کی تاریخ کا مطالعہ کریں، حضرات انبیاء علیہ السلام اور ان کے ماننے والے، پھر بالخصوص حضرات صحابہ کرام
رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین، اور اہل بیت اطہار کے مقدس افراد جنہوں نے اپنے اپنے وقت میں باطل قوتوں کا، لادین قوتوں کا اور بے دین قوتوں کا جی مقابلہ کر کے اپنے جان کی قربانی دی، اپنے خون کا نذرانہ پیش کیا، اپنے آپ کو اس راستے میں پیش کر کے یہ کہا کہ اسلام کا شجر یہ اتنا بڑا قیمتی ہے، اس کی آبیاری کے لیے اپنا خون دیا جا سکتا ہے، اس کی شاخ کو اور اس کے کسی بھی پھل کو اور پھول کو نقصان پہنچانے کی اجازت نہیں دی جا سکتی۔ جناب اقرار عباسی صاحب، محرم الحرام جو ہی آتا ہے آپ نے کہا امن و امان کا عنوان، جی یہ بڑی عجیب بات ہے۔ مسلمانوں کا مہینہ رمضان المبارک جی بڑا مقدس مہینہ ہے جی اور تمام مہینوں کا سردار ہے۔ بے شک یہ میری اور آپ کی بات نہیں، دنیا کے سردار جناب حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ رمضان المبارک باقی 11 مہینوں کا سردار مہینہ ہے۔ بے شک وہ سردار مہینہ آتا ہے تو ہمارے ملک میں کوئی امن و امان کا مسئلہ نہیں بنتا، مسئلہ نہیں بنتا، دنیا میں کوئی امن و امان کا مسئلہ نہیں بنتا۔ جی مساجد بھر جاتی ہیں نمازیوں کے ساتھ، افطاری کے وقت میں مجمع لگتے ہیں، کسی شہر کی انتظامیہ کو امن کے عنوان پر کوئی الگ سے ٹینشن انتظام نہیں، جی نہیں ہوا کرتی۔ پھر سال کا آخری مہینہ جس کا میں نے ابھی ذکر کیا، جی ذی الحجہ، اس میں حج آتا ہے اور حج کے لیے پوری دنیا سے مسلمان مکہ مکرمہ کی طرف عازم سفر ہو جاتے ہیں، اور حج کے جو مخصوص دن ہیں 5، جی ان 5 دنوں کے لیے وہاں کی ان دنوں کی جو عبادت ہے اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے انتخاب شہر کی آبادیوں سے نکال کر کے باہر کے میدانوں کا کیا ہے۔ بہت اچھی، یہ اللہ کے علم میں تھا جی کہ اتنی بڑی دنیا اگر کسی شہر کے اندر آ گئی، آبادیوں میں آ گئی، تو آبادیوں والوں کا کیا بنے گا؟ وہ کدھر جائیں گے؟ بے شک آپس میں کوئی نہ کوئی لا اینڈ آرڈر کا مسئلہ پیدا ہو سکتا تھا۔ جی اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس فریضے کی ادائیگی اور مناسک حج کے لیے انتخاب کیا منا کے میدان کا، بے شک عرفات کے میدان کا، مزدلفہ کے میدان کا۔ حالانکہ یہ میدان وہ ہیں جہاں کوئی آبادی نہیں ہے، یہ سال بھر بالکل خالی رہتے ہیں، سال بھر خالی رہتے ہیں، اور سال کے بعد یہ 5 دنوں کے لیے میں یہ کہنے پہ بھی مجبور ہوں گا اب کہ سعودیہ گورنمنٹ ماشاءاللہ جس انداز میں ان 5 دنوں کا لاکھوں لوگوں کے لیے انتظام وہاں کی رہائش کا کرتے ہیں، کھانے کا، پینے کا، رہنے کا، اور موسم کے لحاظ سے اے سی لگے ہوئے ہیں، کمال ہے۔ ہم اپنے گھروں میں ایمانداری سے اے سی چلاتے ہیں تو کمرے سے باہر نکلتے ہوئے بند کر دیتے ہیں بل زیادہ نہ آ جائے۔ یہ سال کے بعد پھر لگے ہوئے ہیں ہر وقت، رات کو، دن کو۔ اور پھر اس سے بڑی کمال کی بات یہ ہے، اس سال ایک محتاط اندازے کے مطابق 35 سے 40 لاکھ لوگوں نے حج کیا ہے۔ 40 لاکھ لوگ ایک میدان میں آ گئے اور ایک ہی عبادت کر رہے ہیں، ایک ہی عبادت کر رہے ہیں، ایک ہی انداز ہے، ایک ہی لباس ہے، ایک ہی زبان ہے، ایک ہی انداز ہے۔ مجال ہے کسی کا کسی کے ساتھ اختلاف ہوا ہو، مجال ہے وہاں کوئی اختلاف ہوا ہو، مجال ہے کسی کا کوئی جھگڑا ہوا ہو، یا اس کی وجہ سے گورنمنٹ کے لیے کوئی پرابلم بنا ہو، کوئی پریشانی بنی ہو کہ 40 لاکھ لوگ ایک جگہ پر جمع ہو گئے، راستے بھی بالکل کوئی ٹینشن نہیں ہے، اور کبھی بھی اس کے اوپر کوئی ٹینشن نہیں ہوئی۔ اگر کبھی کوئی ہوئی ہے تو لوگوں کی توجہ ایک مخصوص طبقے کے لوگوں کی طرف جاتی ہے کہ یہاں آ کر کے وہ شرارتیں کرتے ہیں، وہ بھی ہوتا ہے۔ الحمدللہ اتنا بڑا اجتماع ہوا ابھی حج کا
किसी किस्म का कोई हादसा अल्हम्दुलिल्लाह नहीं हो सका। अल्हम्दुलिल्लाह। इसके ऊपर अल्लाह का भी शुक्रिया अदा करते हैं, और सऊदीया गवर्नमेंट भी खसूसियत से मलक सलमान, उसकी टीम जो है वो मुबारकबाद की मुस्तहिक है, जिन्होंने इतना खूबसूरत किस्म का इंतज़ाम किया। तो मैं बात ये कहना चाहता हूँ जी जी कि अल्लाह ताला ने, पता था कि इतनी दुनिया अगर आबादियों के अंदर आ गई तो लॉ एंड ऑर्डर का मसला पैदा बनेगा। हो ही जाना था, इसलिए उस इबादत के लिए बाहर अल्लाह के ताला ने मैदानों का इंतखाब इंतखाब किया। अल्लाह तबारक व तआला जी। ने बोलना। मुहर्रमुल हराम पूरी दुनिया में आता है, क्या वजह है कि पाकिस्तान का मुहर्रमुल हराम बाकी दुनिया से थोड़ा सा अनोखा होता है? इसकी क्या वजह हो सकती है? उसकी वजह भी आप समझते हैं बाची साहब, पाकिस्तान में मुहर्रम में जो कुछ होता है वो बाकी दुनिया में होता नहीं है। उसकी वजह क्या है? मैं समझता हूँ कि इसके ऊपर हमारी गवर्नमेंट की कुछ कमज़ोर पॉलिसियाँ हैं। जी अगर वो कमज़ोर पॉलिसियाँ ख़त्म हो जाएं जी तो मैं नहीं समझता कि इस अंदाज की टेंशन पैदा हो। मैं जुमला मेरा सुने, जी मैंने अभी कहा रमज़ान आता है गवर्नमेंट को कोई टेंशन नहीं, जी हज आता है गवर्नमेंट को कोई टेंशन नहीं, कुर्बानियाँ होती हैं 10 को, 11 को, 12 को, गवर्नमेंट के लिए कोई टेंशन नहीं, रबीउल अव्वल के रबीउल महीने अव्वल जी आता है गवर्नमेंट को कोई टेंशन नहीं। जी तो ये मुहर्रम में टेंशन क्यों है? जी और इंतज़ामिया के जो इजलास शुरू होते हैं SHO से लेकर के सदर ममलकत तक जी आर्मी के लोग आ जाते हैं, और क्या जब बैठेंगे जी ख्याल करना उधर अफ़गानिस्तान है, ख्याल करना इधर कश्मीर है, ख्याल करना उधर इंडिया है। ये इंडिया भी और अफ़गानिस्तान भी और ये कश्मीर भी, ये सारे मुहर्रम में क्यों नज़र आते हैं? मैं हमेशा इंतज़ामिया के ज़िम्मेदारों से सवाल किया करता हूँ, ये मुहर्रम में क्यों नज़र आते हैं, बाकी महीनों में तुम्हें क्यों नज़र नहीं आते? जी और ये जुमला भी मेरा कि ये अमन व अमान के उन्वान पर जो इजलास इंतज़ामिया के होते हैं ये बाकी महीनों में क्यों नहीं होते? हाँ बिल्कुल, अमन अमान की इसमें ज़रूरत तो हर गौर करना वक्त हर वक्त चाहिए, है। इसमें गौर करना चाहिए। बाकी महीनों में भी तो आखिर इबादतें हैं, आले सुन्नत वल जमात की अक्सरियत आबादी वहाँ पर रहती है, वो अपनी इबादतें करती है, उनके लिए तो कोई मसला नहीं होता। ये मुहर्रम की इबादत के लिए मसाइल क्यों पैदा हो एक रहे हैं? कॉलर है हमारे साथ, उनसे बात कर लें। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। शायद कॉल ड्रॉप, बात जारी रखें, सॉरी माजरत चाहता हूँ। तो मैं कह रहा हूँ कि ये बाकी बातों के लिए तो गवर्नमेंट को कोई टेंशन नहीं है, इंतज़ामिया को कोई टेंशन नहीं है, और कोई इजलास ही नहीं होता कभी। ये मुहर्रम के लिए इजलास होते हैं। जी हाँ, इसके ऊपर मुझे आपको नहीं, गवर्नमेंट को सोचना चाहिए। बिल्कुल ऐसा ही है। गवर्नमेंट को सोचना चाहिए, और मैं गवर्नमेंट के साथ साथ अपने मुल्क की जमातों के सरबराहों की तवज्जो भी इस तरफ मबजूल करवाना चाहता हूँ। उन्हें भी इसके ऊपर गौर करना चाहिए, आखिर क्या वजह है इसके लिए सारा मुल्क ब्लॉक हो जाता है। मुहर्रम के दिनों में किसी सरकारी दफ्तर में जाओ काम के लिए, आगे से जवाब मिलता है कि जी आपको पता नहीं मुहर्रम है, जी बस मुहर्रम है, यानी मुहर्रम में मुहर्रम का काम होगा और कोई काम इसके अलावा कोई नहीं काम होगा। जी हाँ। सारा मुल्क जाम कर दिया जाता है, और मुहर्रम में फिर 9-10 को तो पूरा मुल्क जाम हो जाता है, बिल्कुल हर चीज़ जाम पूरा हो मुल्क जाती है। जाम हो जाता है। और अब 10 मुहर्रम की बात नहीं रही, अब तो यकम मुहर्रम से शुरू होता है 10 मुहर्रम तक, और उसके बाद चेलम तक ये सिलसिला रहता है। मैं एक कॉलर ले लूँ। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। कॉलर हजरात से गुजारिश है, अगर कॉल करें तो कुछ देर वेट करें ताकि हमारे मेहमान अपनी बात कम अज़ कम मुकम्मल कर सकें, इतनी देर इंतज़ार कर लें। मौलाना, हमारे पड़ोस में इंडिया है। इंडिया में मुसलमानों की तादाद पाकिस्तान से ज़्यादा है, और उतनी ही तनासुब से अहले तशय्यो भी वहाँ पर मौजूद हैं, वहाँ भी जुलूस निकलते हैं। अफ़गानिस्तान में भी अहले तशय्यो की एक बड़ी तादाद मौजूद है, हमारे पड़ोस में है। ईरान में है ही अहले तशय्यो बहुत बड़ी तादाद में है, 60% से ज़ायद अहले तशय्यो ईरान में है, इराक़ में है, दूसरे ममालिक में है। ये अमन व अमान की सूरत हाल वहाँ पैदा नहीं होती, सिर्फ पाकिस्तान में पैदा होती है। क्या इसके पीछे कोई मखसूस एजेंडा हो सकता है? इससे भी इनकार नहीं किया जा सकता जी मखसूस एजेंडे से, मगर मैं ये भी कहना चाहूँगा कि ईरान में भी जो मुहर्रमुल हराम की मजालिस और उनके जुलूस हैं जी वो मखसूस जगहों के ऊपर हैं। जी इंडिया में आले तशय्यो के जुलूस निकलते हैं,
اہل سنت ان کے راستے میں کھڑے ہوتے ہیں، جی سبیلیں لگاتے ہیں، جی ان کا استقبال کرتے ہیں، جی وہاں یہ مسائل نہیں ہیں۔ یہ پاکستان میں سارا کچھ کیوں ہوتا ہے؟ حالانکہ آپ دیکھیں چند سال پہلے پاکستان میں بھی ایسے ہوا کرتا تھا، جی جلوسوں کے راستے میں اہل سنت سبیلیں لگایا کرتے تھے اور تعزیے بنایا کرتے تھے اہل سنت۔ جی میری معلومات کے مطابق اس وقت بھی ملتان میں جو معروف بڑے تعزیے استاد شاگرد کا ہے، یہ دونوں سنیوں کے تعزیے ہیں، یعنی وہ حضرات حسنین کریمین کے ساتھ اہل بیت کے ساتھ محبت کا اظہار جی اس انداز میں کرتے تھے۔ لوگ یہ سمجھتے تھے کہ یہ محبت کا ایک اظہار ہے، اس لیے وہ یہ کام کیا کرتے تھے۔ بدقسمتی سے ان جلوسوں کی آڑ میں کچھ ذاکرین نے اور کچھ اہل تشیع کے ان لوگوں نے حضرات صحابہ کرام کے اوپر جو زبان استعمال کی، تبرہ بازی کی، ان کے اوپر جرح کی، تنقید کی، اعتراضات کیے اور اعلانیہ ایسے ایسے الفاظ کہے گئے جو زبان زیب نہیں دیتی، جی تو لامحالہ اس کے اوپر اہل سنت کے اندر اشتعال پیدا ہونا تھا۔ جی یہ میں آپ کی وساطت سے بات کہنا چاہتا ہوں، بہت سارے لوگ یہ بات بڑی سیاسی لوگوں کے بڑے لیڈر بڑے آرام سے یہ جملہ کہتے رہتے ہیں کہ جی یہ شیعہ سنی اکٹھے ہوا کرتے تھے، یہ ایک دوسرے کا استقبال ہوا کرتا تھا، سبیلیں میں بھی ابھی جس کا تذکرہ کر رہا ہوں۔ تو غور کرنا چاہیے ان لوگوں کو جن کا استقبال ہوا کرتا تھا، جن کے لیے سبیلیں ہوا کرتی تھی، اب ان کا راستہ کیوں رکنا شروع ہو گیا؟ بے شک یہ انہیں سوچنا چاہیے۔ یعنی اہل سنت انہیں سبیلیں لگا کر کے دیتے تھے، اب وہ سبیلوں کی بجائے کچھ اور کیوں ہو گیا ہے؟ اب سبیلوں کے اندر کوئی اور چیزیں کیوں آ گئی ہیں؟ یہ مسائل کیوں پیدا ہوئے؟ یہ تو انہیں سوچنا چاہیے۔ میرے گھر کے آگے سے میرا مخالف گزر کر کے چلا جاتا ہے، مجھے کوئی تکلیف نہیں ہے، گزرتا رہے، روزانہ ہی گزرتا ہے، مجھے کوئی تکلیف نہیں، میں کبھی نہیں روکتا کہ یہ کیوں گزرتا ہے۔ میرا مخالف میری گلی سے، میرے محلے سے، میری مسجد کے دروازے سے، میرے مدرسے کے آگے سے، میرے گھر کے آگے کھڑے ہو کر جب میرے اوپر تنقید کرے گا، تبرہ کرے گا، آپ مجھے بتائیں میرے جو بیٹے ہیں وہ برداشت کریں گے؟ نہیں برداشت، میرے بھائی برداشت کریں گے؟ میری مسجد کے نمازی برداشت کریں گے؟ میرے مدرسے کے طالب علم برداشت کریں گے؟ وہ خاموشی سے گزر جائے، کوئی نہیں روکتا اسے۔ جب وہ میرے اوپر، میرے اکابر کے اوپر، میرے بڑوں کے اوپر تنقید کرے گا، تان کرے گا، اسے کوئی بھی برداشت نہیں کیا کرتا۔ یہ سبب ہے۔ اس لیے میں کہنا یہ چاہتا ہوں کہ جب سے یہ انداز اختیار ہوا، اس وقت سے سبیلیں ختم ہو گئیں، اس وقت سے استقبال ختم ہو گئے۔ اب انہوں نے کہا ان کا راستہ روکنا چاہیے، یہ ہمارے دروازوں پہ آ کر کے ایسا انداز کیوں اختیار کر رہے ہیں؟ اور میں آپ کی وساطت سے ایک جملہ یوں بھی ضرور کہنا چاہوں گا۔ انتظامیہ کے لوگ بدقسمتی سے ان میں بھی ایسے آتے ہیں کہ بس میرے پاس بیٹھے ہیں نا جی، کوئی بات نہیں جی، بس 10 دن ہیں جی، مہربانی کر دیں جی، ہاں جی، آپ سے بھی یوں ہی کہیں گے جی، یوں ہماری منتیں سماجتیں کر کے کہتے ہیں یوں کر لیں دیں جی۔ پھر بھی اگر وہ میں نے جیسے کہا خاموشی سے گزر کر کے چلے جائیں، کسی کو کچھ نہ کہیں، شاید کوئی نہ روکے انہیں جی۔ مجھے یاد ہے لاہور میں ایک اجلاس تھا، مولانا محمد ضیاء القاسمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ ہمارے بڑے بزرگ تھے، انہوں نے اس میں یہ بات کہی کہ میں نے ایک مرتبہ کمشنر فیصل آباد کو کہا کہ فیصل آباد کے دھوبی کاٹ کے پاس ایک امام باڑہ ہے، مجھے اس کی دیوار کے ساتھ سٹیج لگانے دو، میں سٹیج کے اوپر بیٹھ کر خالص قرآن پاک کی تلاوت کروں گا، آیات کا ترجمہ بھی نہیں کروں گا، صرف تلاوت کروں گا۔ تو مجھے وہ جی حضرت صاحب آپ کو امام باڑے کے ساتھ؟ تو پھر مولانا نے کہا جی میں نے قرآن کی تلاوت کرنی ہے، قرآن کے اوپر تو سب کا اتفاق ہے، اس سے تو کوئی اختلاف نہیں ہے۔ تو اس نے پھر جی حضرت امام باڑے کے ساتھ آپ کو کیسے اجازت دے دیں؟ تو حضرت نے بڑا انداز بنا کر کے کہا کہ پھر ذرا اس پہ غور کر لیں، مجھے اس کی امام بارگاہ کے پاس جا کر کے قرآن پڑھنے کی اجازت نہیں ہے، تو مجھے میری مسجد، میرے مدرسے، میرے گھر، میرے محلے، میرے بازار میں بھیجتے ہو اور وہ آ کر کے تبرہ کریں تو میں برداشت کر جاؤں؟
میں بولتا ہوں تو تم کہتے ہو یہ مولوی بڑا متشدد ہے، تم کہتے ہو یہ مولوی بڑا فرقہ والیت پھیلانے والا ہے۔ تم نے کبھی اس کے اوپر غور کیا کہ مجھے تلاوت کرنے کی اجازت نہیں ہے، انہیں تبرہ کرنے کی اجازت تم نے کیوں دی ہے؟ تم بھی ایک سبب ہو اس لڑائی کا کہ انہیں اس انداز میں تم نے تحفظ فراہم کیا ہوا ہے اور ہمارے سارے راستے بند کیے ہوئے ہیں، جس کی وجہ سے یہ اشتعال پیدا مولانا اس بات کی طرف تو بعد میں آتے ہیں کہ ان جلوسوں کے اندر کیا ہوتا ہے۔ یہ خنجر بردار جلوس ہوتے ہیں، اسلحہ بردار جلوس ہوتے ہیں، لیکن اس سے پہلے میں آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گا کہ آپ کی جماعت کے اوپر یہ الزام ہے کہ اس اشتعال انگیزی میں بنیادی کردار آپ کی جماعت کا ہے، اس کا آپ کے پاس کیا جواب ہے؟ دیکھیں میں ہماری طرف بہت ساری باتیں ایسے ہی منسوب ہوئی ہیں۔ کچھ لوگ ہوتے ہیں نا، انہیں کہا آتا ہے بد سے بدنام برا، ہمیں تو بدنام کیا ہوا ہے۔ ایسے ہی آپ پورے ملک میں بتائیں کبھی ہم نے جلوس روکا ہو، کسی جگہ کے اوپر ہم رکاوٹ بنے ہوں، کسی جگہ کے اوپر ہماری وجہ سے لڑائی ہوئی ہو، کسی وجہ کے اوپر ہم نے فساد کیا ہو، کسی جگہ کے اوپر ہم نے اعلان کیا ہو کہ ہم یہ جلوس نہیں نکلنے دیں گے؟ یہ تو ہماری پالیسی نہیں ہے، روکنے کے لیے تو ہم نے کہا ہی نہیں ہے۔ ہمارا مطالبہ یہ ضرور ہوتا ہے ان جلوسوں کی آڑ میں حضرات صحابہ کرام کے اوپر تبرہ نہ کیا جائے، یہ ہمارا جائز مطالبہ ہے اور اس کے اوپر کسی کو اختلاف نہیں ہو سکتا۔ سادہ سے لفظوں میں جب کہا جاتا ہے نا کسی کے بڑوں کو کچھ نہیں کہنا چاہیے، کہتے ہیں جی بالکل نہیں کہنا چاہیے، سارے ہی کہتے ہیں جی نہیں کہنا چاہیے۔ تو حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین وہ جماعت ہے جنہوں نے براہ راست رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کلمہ پڑھا ہے، قرآن پاک پڑھا ہے، دین لیا ہے، دین لے کر کے پوری امت کو دیا ہے۔ وہ مقدس جماعت آسمان کے نیچے زمین کے اوپر جن کی عظمت کا رفعت کا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا، جن کے لیے پیران پیر عبد القادر جیلانی، محبوب سبحانی، قطب ربانی رحمت اللہ تعالی علیہ کا جملہ فرماتے ہیں، عبد القادر جیلانی کی ساری زندگی کی عبادت، ریاضت، تلاوت ایک طرف، اور بلال حبشی کی ایک نظر جس کے ساتھ اس نے رسول اللہ کو دیکھا، اس کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ تو وہ جماعت ایک مقدس جماعت ہے جس سے اللہ دنیا میں راضی ہو گیا، پیغمبر نے جنتی ہونے کی بشارتیں دیں، ہمارے ایمان کا حصہ ہیں۔ ان کے اوپر ان جلوسوں کی آڑ میں جب کوئی آ کر کے تبرہ کرے گا، تنقید کرے گا، تو اسے کوئی بھی برداشت نہیں کر سکتا۔ کوئی بھی اہل سنت ہو، چاہے وہ آپ کی جماعت کا فرد ہو یا کوئی سنی، وہ بریلوی ہو، وہ دیوبندی ہو، وہ اہل حدیث ہو۔ یہ ملک کے بہت سارے واقعات ہیں، بریلویوں کے ساتھ اختلاف ہوئے، اہل حدیثوں کے ساتھ اختلاف ہوئے، جہاں راستے میں مسجد بریلوی مسلک کی آتی ہے، اہل حدیث مسلک کی آتی ہے، ان مسجدوں کے پاس جا کر کے اہل تشیع کے جلوسوں کے شرکاء نے جب تبرہ کیا تو ان کے نمازیوں نے اس کے اوپر اعتراض کیا، روکا اسے کہ یہ نہیں ہم ہونے دیں گے۔ اس کا کسی جماعت کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ ہر سنی کا عقیدہ ہے وہ حضرات صحابہ کرام سے، اہل بیت اطہار سے محبت کرتا ہے، ان کی توہین وہ برداشت نہیں کر سکتا۔ مولانا آپ کیا سمجھتے ہیں کہ انقلاب ایران کے بعد ان جلوسوں کی شدت میں اضافہ ہوا یا ملک پاکستان میں جو فرقہ واریت ہے، تو انقلاب ایران کے بعد اس میں کوئی اضافہ ہوا؟ یقیناً ہوا۔ انقلاب ایران سے پہلے پاکستان میں شیعہ سنی جو جلوس نکلتے تھے، تھوڑا تھوڑا اختلاف کچھ شہروں میں، ڈیرہ اسماعیل خان ہو گیا، جھنگ ہو گیا، بکھر ہو گیا، ملتان ہو گیا، اس طرح کے چند اور شہر، یہاں کچھ چھوٹے موٹے اختلاف ہوا کرتے تھے، وہیں کے لوگ بیٹھ کر کے ان کا حل نکال لیا کرتے تھے، شام کو بات ختم ہو جایا کرتی تھی۔ انقلاب ایران کے اثرات آئے ہیں، اس لیے کہ انقلاب ایران کے بعد جو ایک جماعت بنی تھی اہل تشیع کی، تحریک نفاذ فقہ جعفریہ، الفاظ سے ظاہر ہے کہ انہوں نے اعلان کر دیا کہ ہم اس ملک میں فقہ جعفریہ کا نفاذ کرنا چاہتے ہیں۔ اب وہ ایک اقلیت ہے، وہ اکثریت والے ملک میں کہے کہ ہم یہاں فقہ جعفریہ نافذ کرنا چاہتے ہیں، اس کے لیے اسلام آباد کے سیکریٹریٹ کے اوپر دھرنا دے دیں، اور ملک کے کئی شہروں کے اندر انہوں نے اس انداز کے پروگرام کیے جس کے اندر نمایاں جارحیت تھی، تو کیسے ہو سکتا تھا؟ یہ بات واضح ہو رہی ہے کہ اس انقلاب کے اثرات، یعنی یہ تحریک نفاذ فقہ جعفریہ انقلاب ایران کے بعد مرز وجود میں بات بنی ہے۔ جی ہاں، یہ تو نام سے واضح ہے کہ پھر تو فقہ جعفریہ جن کا وجود شاید پاکستان میں 3% یا 5% ساری دنیا جانتی ہے۔ جی
تو انقلاب ایران کے بعد جس طرح آپ کہہ رہے ہیں کہ تحریک نفاذ فی قذافی بنی، یہ جلوسوں کی شدت میں بھی اضافہ آیا، یعنی جو آپ نے ذکر کیا کہ اس میں تبرہ یا صحابہ اکرام کے خلاف لازمی بات ہوتی ہے جب کسی کے پاس اقتدار ہوتا ہے نا تو وہ اقتدار کے نشے میں ہوتا ہے. جی انہوں نے سمجھا تھا کہ جو انقلاب ایران کے اندر آیا ہے اس کو وہ پاکستان میں لانا چاہتے تھے. اس کے لیے انہوں نے اپنے اندر ایک نظم پیدا کیا. انہوں نے اپنے ماننے والوں کو سب کو ایک کیا، اور ان کے بظاہر اختلافات بھی ہیں لیکن جب ان کا اپنا عنوان آتا ہے تو اس کے اوپر وہ ایک ہو جاتے ہیں. اور انہوں نے اس کو کہا یہ ہماری بقا ہے، ہم اپنی بقا کی جنگ لڑ رہے ہیں. اس کے لیے انہوں نے یہ سارا کچھ کیا. اوپر سے ہاتھ تھا ایران کا. اور میں بدقسمتی سے یہ جملہ بھی عباسی صاحب یہاں کہنا چاہوں گا کہ پاکستان کے حکمران کوئی بھی ہوں ان کے اوپر جب انقلاب کی ایران کی طرف سے پریشر آتا ہے تو یہ برداشت نہیں کر سکتے. اس لیے ان سے ڈرتے ہوئے یہاں انہیں کھلی آزادی ہوتی ہے. میں کہنا چاہوں گا جیسے میں نے ابھی آغاز میں کہا نا کہ عبادت کے لیے میدانوں کا انتخاب، ہم اس ملک کی اکثریتی آبادی ہیں. ہم نے کبھی یہ مطالبہ نہیں کیا کہ ہم بازاروں میں ضرور ہی آنا چاہتے ہیں. ہم نے چوک کے اندر جلسہ ضرور کرنا ہے. ہر شہر کی انتظامیہ ہمارے ساتھ بیٹھتی ہے، جی مولانا صاحب مہربانی کر دو آج بازار کی بجائے تم اپنی مسجد میں کر لو. ہم تو ان کی بات مان لیتے ہیں، چلو یار ہم ادھر کر لیتے. یہ کون سی بات ہے؟ اس کے اوپر کون سا بات کرنی ہے؟ نبی کی بات کرنی ہے، صحابہ کی بات کرنی ہے، اہل بیت اطہار کی. اس کے لیے ضروری ہے کہ یہاں پر ہی ہوتی ہے، وہاں نہیں ہو سکتی. پھر بازار کی بجائے جو عبادت گاہیں ہوتی ہیں وہ تو صاف ستھری جگہ ہوتی ہیں، پاک جگہ ہوتی ہیں. ان پاک جگہ کے اوپر پاک ہستیوں کا ذکر ہونا چاہیے. بازار تو وہ ہے جسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے زیادہ نفرت والی جگہ کہا ہے. وہاں جا کر کے پاک لوگوں کا تذکرہ کرنا مجھے تو ویسے اس کی سمجھ نہیں آتی. اس لیے یہ بھی ایک سبب ہے ملک کے اندر لا اینڈ آرڈر کا کہ یہ جلوس جو ہیں جب بازاروں میں آئیں گے تو بازاروں میں دکانیں تو اہل سنت کی ہیں، اکثریتی آبادی ان کی ہوتی ہے. انہیں یوں بھی کہا جاتا ہے دکانیں بند کرو، بازار بند کرو. میں گورنمنٹ سے پوچھتا ہوں تمہاری مجبوری کیا ہے؟ کیوں یہ سارے بازار بند کرواتے ہو؟ کتنا نقصان ہوتا ہے اس کے اوپر ذرا غور کریں آپ. مولانا بازار بند ایک پورا ملک بند ہوتا ہے، پورا ملک بند ہوتا ہے. کسی ایک بازار کی مثال نہیں دے سکتے. پورا ملک صرف بند ہی نہیں بلکہ پورا نظام زندگی مفلوج ہوتا ہے 9 اور 10 محرم. ایک ایک دن کا کراچی کا جو میرے سامنے تخمینہ آیا، ایک دن کا 4-5 ارب روپے کا نقصان ہوتا ہے ایک کراچی کا. باقی ملک کا آپ اندازہ لگائیں اربوں روپے کا نقصان ہوتا ہے. اس عنوان کے اوپر یہ جلوس نکل رہا ہے، اس لیے اس کو ذرا بازار بند کر دو. جی اچھا بازار بند نہیں کرتے، کہتے ہیں جی گڑبڑ ہو جائے گی. بھئی کیوں گڑبڑ ہو جائے گی؟ بازار ہمارا ہے، انہیں لانے کے لیے ہمیں کہتے ہو بازار بند کر کے چلے جاؤ. انہیں گزارنا ضروری ہے. انہیں کہو اپنے گھر میں کریں جو کچھ کرنا ہے کریں. وہ اپنی اگر ان کی یہ عبادت ہے، وہ کہتے ہیں کہ اگر ان کی عبادت ہے، میں تو نہیں کہتا جلوس کوئی عبادت نہیں ہوتا. کسی کتاب میں جلوس عبادت نہیں ہے، ان کی کسی کتاب میں بھی جلوس عبادت نہیں ہے. بڑی ذمہ داری سے یہ جملہ میں کہہ رہا ہوں. عبادت خانے میں ہوتی ہے، عبادت بازاروں میں نہیں ہوا کرتی. میں اگر کسی بازار میں جا کر کے کہوں نا آج میں نے زور کی نماز پڑھانی ہے اور بازار کے اندر چٹائیاں بچھا دوں اور بازار سارا بند ہو جائے تو مجھے دکاندار اپنے ہوں گے، وہ مجھے کہیں گے مولانا صاحب یہ کیا کر رہے ہو یہاں کیوں؟ میں کہوں گا یار آپ کے قریب آ گئے ہیں، آپ کو قریب ہی نماز پڑھانا چاہتے ہیں، آپ کے لیے آسانی ہو جائے گی. وہ کہے گا ایک وہ مسجد ہے، کدھر مسجد ہے، کدھر مسجد ہے، دیکھو یہاں کتنی مسجدیں ہیں، وہاں وضو کا انتظام ہوتا ہے، یہ ہوتا ہے یہ ہوتا. یار میں آپ کی آسانی کے لیے آیا ہوں. وہ پھر مجھے کہے گا مولانا صاحب لگتا ہے آپ نماز کے لیے نہیں آئے، آپ کو شرارت کرنے کے لیے آئے. یہ میں نماز جس کے عبادت ہونے میں کسی کو شک نہیں ہے، میری اس عبادت کو بھی شرارت کہتے ہیں. تو جس عبادت کا تذکرہ ہی کہیں نہیں ہے وہ جب بازار میں ہوگی تو کیا اس سے ثواب ملے گا؟ اس سے محبت پیدا ہوگی، اشتعال پھیلے گا، اس سے اتفاق پیدا ہوگا، اس سے اشتعال پیدا ہوگا.
تو میں جملہ جو کہنا چاہتا تھا، یہ اربوں روپے کا ایک غریب ملک جو ہے جی اس کا نقصان ہوتا ہے۔ جی کیا مجبوری ہے؟ میں کہتا ہوں چلیں، ان کی عبادت ہے وہ کریں، یا چلیں انہیں اپنی عبادت خانے میں کرنے کا شوق نہیں ہے، یار بازاروں کو کیوں بند کرتے ہو، شہروں کو کیوں بند کرتے ہو؟ مینا آباد کرو، عرفات میدان آباد کرو، مزدلفہ کی طرح ان کو میدان دے دو، یہاں میدانوں میں جا کر کے سارے ادھر اپنا کام کرتے رہیں، باقی اپنا کام کریں، یہ اپنا کام کریں، فوج اپنا کام کرے، رینجرز اپنا کام کرے، پولیس اپنا کام کرے، یہ سب کو انہی کی طرف لگایا ہوا ہے، سارا ملک ادھر لگا ہوا ہے۔ ایک غریب ملک کا اربوں روپے کا نقصان جو ہے، ایمانداری سے ذمہ داروں کو غور کرنا چاہیے۔ بہت شکریہ مولانا۔ اس وقت ہمارے پاس جماعت اسلامی کے رہنما ڈاکٹر فرید احمد پراجہ صاحب موجود ہیں، ان سے بات کر لیتے ہیں اور اپنی بات کو پھر یہیں سے جاری رکھیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی وعلیکم السلام۔ ڈاکٹر فرید پراجہ صاحب، میں خوش آمدید کہوں گا آپ کو اپنے پروگرام میں۔ آج ہم گفتگو کر رہے ہیں محرم الحرام کی آمد اور ہماری ذمہ داری۔ محرم الحرام پوری دنیا میں آتا ہے، اسلامی تاریخ کا بڑا اہمیت والا مہینہ ہے۔ آپ کیا سمجھتے ہیں ایک مسلمان ہونے کے ناطے محرم الحرام کی آمد پہ ہماری کیا ذمہ داری بنتی ہے؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محرم الحرام کی تین بڑی پہچان ہیں یا تین بڑے حوالے ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ یہ سال ہجری کا آغاز ہے اور یکم محرم الحرام سے ہمارا نیا سال ہجری شروع ہوتا ہے۔ دوسرا یہ کہ یکم محرم الحرام ہی حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا دن ہے اور اس لحاظ سے بھی بڑا اہم ہے۔ اور 10 محرم الحرام ہماری تاریخ کا وہ المناک ترین اور کربناک ترین باب ہے اور وہ ثانیہ ہے کہ جس کی شدت آج بھی دنیا بھر کے اندر ہر اہل ایمان اپنے دل کے اندر محسوس کرتا ہے۔ اور جس طرح میدان کربلا میں خانوادہ نبوت کو اور حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے ساتھیوں کو شہید کیا گیا تو وہ ایک بہت بڑا المیہ ہے۔ اب اس حوالے سے یہ تینوں حوالے میرے نقطۂ نظر سے یہ ایک ہی سمت میں ہیں۔ سال ہجری سے ایک اسلامی ریاست کا آغاز ہوا، فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس ریاست کو استحکام دیا اور اس کو اس کے ادارہ جاتی استحکام کیا اور اس کو ایک مضبوط بنیادوں پر استوار کیا۔ اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس سے اسلامی حکومت کو بچانے کے لیے اور اس کی بنیادوں کو بچانے کے لیے انہوں نے قربانیاں دی۔ گویا کہ جب محرم الحرام کا آغاز ہو تو اہل ایمان کو خاص طور پر یہ بات ان کے ذہنوں کے اندر ہونی چاہیے کہ اسلامی حکومت اور ایک ایسی حکومت جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے قوانین کے مطابق استوار کی جائے، وہی انتہائی نظر بھی ہے اور وہی ہماری نجات کا ایک ذریعہ بھی ہے۔ ایک تو محرم کے حوالے سے اہم ترین بات یہ ہے۔ دوسری بات جس کو ہم سمجھ سکتے ہیں وہ اتحاد امت ہے، یعنی یہ ایک ایسی چیز ہے کہ جس کو ایک یکسانیت ہے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ بھی اور فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ بھی اہل ایمان کی ایک محبت ہے اور یہ مشترکہ متاع ہے اور امت کو اکٹھا کرنے اور متحد کرنے اس لحاظ سے بھی ایک بہت ہی اہم اس کا ایک ذریعہ ہے اور اس حوالے سے بھی اس کی طرف جو ہے وہ توجہ دلائی جانی چاہیے۔ اور ہمارا ایک دنیا کے اندر آج مسلمان جس کربناک صورتحال سے گزر رہے ہیں برما میں اور فلسطین اور کشمیر، تو اس نقطۂ نظر سے ہمیں اتحاد امت کی طرف زیادہ پیش رفت کرنی چاہیے اور یہی اہم ترین مہینہ ہے کہ جس میں امت کو احساس دلایا جا سکتا ہے کہ وہ ایک امت ہے، وہ فرقے اور گروہ اور مسالک نہیں ہیں بلکہ ان کی اصل پہچان جو ہے امت واحدہ، یہ امت واحدہ کی ہے۔ جی ڈاکٹر صاحب، محرم الحرام پوری دنیا میں آتا ہے، پاکستان میں بھی محرم الحرام آتا ہے، مگر پاکستان میں محرم الحرام میں امن و امان کی صورتحال بہت زیادہ مخدوش ہو جاتی ہے، سیکورٹی کے الگ سے انتظامات کرنے پڑتے ہیں۔ آپ کیا سمجھتے ہیں اس کی بنیادی وجوہات کیا ہیں اور اس کا تدارک کیسے ممکن ہے کہ حکومت کو بہت سارا کچھ نہ کرنا پڑے؟
دیکھیے بہت ساری چیزیں تو وہ ہوتی ہے کہ جو ہمارے دشمن ہم کر رہے ہیں، یعنی انڈیا کی طرف سے بھی کئی اقدامات وہ ہوتے ہیں، اور خاص طور پر پیدا کرنے کے لیے ایک نیٹ ورک جو ہے وہ کام کر رہا ہوتا ہے۔ آپ کے یادداشت میں ہوگا کہ بھارت کے ڈپٹی انٹیلیجنس چیف کی ایک کتاب ہے، ان کا نام ہے ایم کے تھر، اور اس کا کتاب کا یہ بات لکھی گئی کہ ہم نے پاکستان میں اور خاص طور پر کراچی میں شیعہ سنی فسادات کروانے کے لیے اپنے مولوی جس ایک نام گوتم رائے ہے اور اس کو مولوی مہم خان بنایا گیا۔ یہ ایک ایسی چیزیں ہیں کہ جس کا تدارک کرنا انتہائی ضروری ہے، اور یہ تدارک حکومتی سطح پہ بھی ہے اور عوام کی سطح پر بھی ہے۔ حکومتی سطح پر تو حکومت جن اقدامات کو ضروری ہے، خاص طور پر انٹیلیجنس کے، اور اسی طرح سے اس بات کے کہ کوئی نیٹ ورک چل رہا ہے تو اس کا کلا کما کیا جائے، اور عوام کی سطح پر یہ ہے کہ اس سارے معاملے میں کوئی دل آزاری پر مبنی کوئی چیز جو ہے وہ اس دوران نہیں ہونی چاہیے، چاہے وہ علماء ہو یا ذاکر حضرات ہو یا کہیں بھی ہو، تو دل آزاری پر مبنی کوئی جملہ، کوئی کیسٹ یا کوئی بھی تقریر ہے وہ امن کو خراب کرنے کا ذریعہ بنتی ہے۔ اتحاد امت کانفرنس سے کی جائے، زیادہ سے زیادہ اکٹھا ہو کر اس موقع پہ امت کی یکانگت کا مظاہرہ کیا جائے۔ ڈاکٹر صاحب ایک میں سوال پوچھنا چاہوں گا معذرت کے ساتھ کہ یہ اتحاد امت اور یگانگت اور باہمی ادب اور احترام ہمیں صرف محرم میں ہمیں اور ہماری حکومت کو یاد کیوں آتا ہے؟ کیا باقی 11 مہینوں میں اس کی ضرورت نہیں ہے؟ یہ تو ایک مستقل چیز ہے جی، امت جو ہے وہ تو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بنائی ہے، اور یہ ہمارے حکمرانوں کو یہ ذہن میں رکھ لینا چاہیے کہ ہم ایک جغرافیے میں رہنے کی وجہ سے پاکستانی قوم ہے، لیکن مسلمان ہونے کی حیثیت سے ہم امت ہے، ہمیں خیر امت بھی کہا گیا ہے، ہمیں امت بست بھی کہا گیا ہے۔ تو یہ جو ہے کہ یہ صرف محرم میں چند جملے جو ایک ہی طرح کے ہوتے ہیں اور حکمران اسے استعمال کرتے ہیں، اس کے بجائے ایک حقیقی روح پیدا کی جائے، اور امت ہونے کی حقیقی روح جو ہے وہ پیدا ہوتی ہے اس بات سے کہ حکومت مصنوعی کام نہ کرے، حقیقی کام کرے۔ جو قرآن پاک نے فارمولہ دیا ہے کہ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو، تو اللہ کی رسی اللہ کا قرآن ہے، اللہ کی رسی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مطہرہ ہے، اللہ کی رسی جو ہے اسلامی قانون ہے۔ تو حکومت جتنا اس طرف پیش رفت کرے گی اتنا ہی اتحاد امت کی صورتحال زیادہ بہتر ہوگی، اور از خود کسی وعد و نصیحت کے بغیر از خود امت کے اندر ایک اتحاد جو ہے وہ قائم ہوگا، اور نہ صرف اتحاد قائم ہوگا بلکہ ہمارے اخلاقیات بھی اور ہماری بحیثیت مجموعی معاشرت بھی انتہائی ٹھیک ہوگی۔ ڈاکٹر صاحب یہ بتائیے گا کہ 9 اور 10 محرم الحرام کو ہمارا پورا ملک مفلوج ہوتا ہے، کاروبار زندگی معطل ہوتا ہے، تمام راستے بند ہوتے ہیں، موبائل سگنل بھی بند کر دیے جاتے ہیں، تو جو صرف اور صرف یہ اس لیے ہوتا ہے کہ نکلنے والے جلوسوں کو سیکیورٹی فراہم کی جائے، تو کیا اس کا کوئی متبادل حل نہیں ہے کہ یہی جلوس اپنی امام بارگاہوں تک محدود ہو جائیں، یا ان کے لیے کوئی مخصوص علاقے متعین کر دیے جائیں، یا مخصوص پارک ہیں، مخصوص گراؤنڈ ہیں؟ کیا اس پہ عمل درآمد ممکن نہیں ہے؟ بالکل ممکن ہے، اور دیکھیں نا یہ جو ایک صورتحال ہے اس کو امن یعنی سب سے اہم ترین چیز ہے، اور محبت اہل بیت کی اس کی اپنی جگہ ایک بہت بڑی اہمیت ہے۔ اہل بیت کی محبت کا تقاضا یہ ہے کہ اس میں اختلافی امر کہیں نہ آئے، اور اس کو ایک اس انداز پہ ہو کہ یوں محسوس ہو کہ یہ کسی خاص فرقے کا اس کے سے تعلق نہیں ہے، بلکہ ہر فرقے کی مشترکہ متاع ہے۔ اس کے لیے اگر مخصوص جگہوں پہ مجالس ہوں اور وہاں پہ لوگ جمع ہوں اور وہاں پہ اپنی عقیدت و محبت کا اظہار کریں، اور اس کو اس طرح سے جلوسوں اور عزاداری کی ایک مخصوص شکل میں نہ کیا جائے،
تو اس سے کئی چیزوں کا فائدہ ہوتا ہے، جس میں امن بھی ہے، جس میں ٹرانسپورٹ اور ٹریفک کے مسائل بھی ہے، جس میں شہری زندگی بھی ہے، اور جس میں بحیثیت مجموعی ایک خطرات اور خدشات کی لٹکتی ہوئی تلوار بھی ہے۔ اس سے بچنا ہو اس کے لیے یہ ٹھیک ہے کہ علاقے مخصوص کیے جائے، یہ حق نہ چھینا جائے، یہ حق تو برقرار رہے، لیکن اس حق کو مخصوص علاقوں تک محدود کیا جائے۔ حکومتیں سیاسی جلسوں کے کو علاقے دیتی ہیں کہ بھائی اس گراؤنڈ میں ہی آپ کر سکتے ہیں، اور لاہور، کراچی، ہر جگہ پر مخصوص ہے کہ سیاسی جلسہ یہی ہو سکتا ہے۔ تو اسی طرح کی چیزیں جو ہیں وہ مقرر کی جا سکتی ہیں کہ آپ ضرور کریں، یہ آپ کا ایک حق بھی ہے، لیکن ایسا نہ ہو کہ اس کے ساتھ دیگر بے شمار مسائل پیدا ہو جائیں۔ تو یہ ایک بہتر تجویز ہے، اس پہ عمل درآمد ہونا چاہیے۔ ڈاکٹر صاحب، میں آخری بات آپ سے پوچھنا چاہوں گا کہ ہمارے ملک میں اکثر فرقہ وارانہ کشیدگی باقی رہتی ہے اور یہ پورا سال رہتی ہے۔ فرقہ وارانہ کشیدگی سے بچنے کا بہترین حل کیا ہے؟ ان فرقہ وارانہ کشیدگی کا حل فرقہ وارانہ ہم آہنگی ہے۔ جتنی ہم آہنگی ہوگی اتنا فرقہ وارانہ کشیدگی بھی ختم ہوگی، اور یہ ہم آہنگی پیدا ہوتی ہے کئی چیزوں سے، جس میں سے ایک اس طرح کی کوشش جیسے ملی یکجہتی کونسل ہے کہ یہاں پر اکٹھے بیٹھ جائیں، مطلب جہاں جہاں کوئی ایسی صورتحال کی پیچیدگی ہے اس کو دور کیا جائے، اور باقی جو ہے وہ کشیدگی کا پیدا کرنے والے عناصر اگر کوئی ہو تو ان پر پابندیاں لگائی جائیں۔ یعنی امن سے بڑھ کر کوئی چیز نہیں ہے۔ اگر کوئی ایسا وائس ہے یا ذاکر ہے کہ اس کی زبان میں اس کے اپنے کنٹرول میں نہیں ہے، یا اس سے کوئی مسائل پیدا ہوتے ہیں، تو اس کو کنٹرول کیا جائے، ڈاکٹر صاحب اقدامات کیے جائے۔ ڈاکٹر صاحب، ملی یکجہتی کونسل نے ایک ضابطہ اخلاق تیار کیا تھا۔ اس وقت اسٹوڈیو میں میرے ساتھ مہمان مولانا محمد احمد لدھیانوی صاحب ہیں، اور وہ متعدد مرتبہ اس بات کا اظہار کر چکے ہیں کہ اسی ضابطہ اخلاق کو لاگو کیا جائے، قانون کا حصہ بنایا جائے۔ آپ کیا سمجھتے ہیں، اگر اسی ضابطے کو قانون کا حصہ بنایا جائے تو بہت سارا امن نہیں آ جائے گا؟ بالکل آ جائے گا، اس پہ دستخط موجود ہے، اہل تشیع کے بھی اہل سنت کے بھی دستخط موجود ہے۔ یعنی یہ ایک ایسی چیز ہے کہ جس کا اکابرین نے یعنی جو تیار کیا اور اس پر اتفاق ہوا۔ اب اگر ایک ایسی دستاویز موجود ہے کہ جس پہ اتفاق بھی ہے، جس میں کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ جس پہ کوئی اعتراض کر سکے، تو اس کو بنیاد بنانی چاہیے ہم آہنگی کی، اور اس کو بنیاد بنانی چاہیے اتحاد کی، اور اس کے ذریعے سے پیش رفت کرنی چاہیے۔ حکومت اگر اس کو یعنی اس پر عمل درآمد کو اپنی ذمہ داری بنا لے تو اس پہ بہت زیادہ اچھی پیش رفت ہو سکتی ہے اور اس کے بہتر نتائج نکل سکتے ہیں۔ بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب، اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر نصیب فرمائے۔ بہت خوبصورت گفتگو تھی آپ کی۔ اللہ کرے کہ ہمارا ملک امن کا گہوارہ بنے۔ ڈاکٹر فرید احمد پراجہ صاحب سینئر رہنما ہیں جماعت اسلامی کے، اور بڑی خوبصورت انداز میں معتدل مزاج شخصیت ہیں، خوبصورت انداز میں گفتگو کی۔ مولانا ان کی گفتگو میں ایک آخری ذکر انہوں نے ملی یکجہتی کونسل کا کیا۔ آپ ملی یکجہتی کونسل کے ممبر رہے، اس کا حصہ رہے۔ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ملک میں پھیلی ہوئی فرقہ وارانہ جو کشیدگی ہے یا آئے روز کے واقعات ہیں، اس میں کوئی مضبوط حل موجود ہے ضابطہ اخلاق میں؟ راجہ صاحب نے اور بھی بہت ساری خوبصورت باتیں کی ہیں۔ مثال کے طور پر انہوں نے کہا کہ سیاسی جماعتیں جو ملک کی بڑی جماعتیں ہوتی ہیں وہ جلسہ کرنا چاہتی ہیں، ایک گراؤنڈ کا انتخاب کرتی ہیں، تو انہیں کہا جاتا ہے اس گراؤنڈ میں نہیں اجازت ہوگی، آپ فلاں میں چلے جائیں، وہ وہاں چلے جاتے ہیں۔ اس کے اوپر ضد کرنا یہ کوئی مسئلہ نہیں ہوا کرتا۔ ایک اچھی انہوں نے صورت پیش کی ہے۔ اس انداز میں ملی یکجہتی کونسل صرف ملی یکجہتی کونسل ہی نہیں، یہ تو ہمارے اکابر نے ایک ادارہ بنایا تھا۔ اس میں قاضی حسین احمد مرحوم کا کردار تھا، مولانا احمد شاہ نورانی صاحب کا بڑا حصہ تھا، ہمارے حضرت مولانا محمد ضیاء القاسمی، مولانا ضیاء الرحمن فاروقی، مولانا اعظم طارق، ان سب کا اس میں کردار ہے۔
جی یہ آپ نے ضابطہ اخلاق کی بات کی ہے، اس کے اوپر علامہ ساجد نقوی کے دستخط ہیں، مولانا ضیاء القاسمی کے دستخط ہیں، مولانا اعظم طارق کے دستخط ہیں، باقی لوگوں کے، یعنی دیوبندی، بریلوی، اہل حدیث، شیعہ، تمام مکاتب فکر کے ذمہ داروں کے دستخط موجود ہیں۔ اگر اس کو ضابطہ اخلاق کو گورنمنٹ قانونی حیثیت دے دے اور کہے اس ضابطہ اخلاق کی جو خلاف ورزی کرے گا میں تائید کر رہا ہوں، میں کہہ رہا ہوں اس ضابطہ اخلاق کا پابند کر لیا جائے، میں پابندی کروں گا۔ میرا کوئی سنی مسلمان کارکن اس ضابطہ کی خلاف ورزی کرتا ہے، قانون کی شکل میں اس کو سزا دے دو۔ اسی انداز میں اہل تشیع کا کوئی ذاکر یا کوئی غیر ذاکر کوئی اس ضابطہ اخلاق کی خلاف ورزی کرتا ہے قانون کی شکل میں، میں نہیں کہہ رہا کہ کسی کو اس کا راستہ روکنا چاہیے، قانون کی شکل میں گورنمنٹ کی ذمہ داری ہے اس کا راستہ روکے۔ جب گورنمنٹ اپنی ذمہ داری کا مظاہرہ کرے گی یہ مسائل حل ہو جائیں گے۔ میں سادہ سی ایک بات، راچہ صاحب بھی میری بات سے اتفاق کریں گے، جماعتوں میں یہ ہوتا ہے کہ ہم ایک اجلاس کرتے ہیں، اس کا ایک ایجنڈا ہوتا ہے، بحث ہوتی ہے، پھر اس کے بعد دوسرا جب اجلاس آئے گا پچھلے اجلاس کی کارروائی پڑھ کر سنائی جائے گی، پوچھا جائے گا فلاں طے ہوا تھا، عمل ہوا، کتنا ہوا، نہیں ہوا تو کیوں نہیں ہوا۔ بدقسمتی سے یہ جو ہر سال محرم میں اجلاس ہوتے ہیں، ایس ایچ او سے لے کر صدر مملکت تک، مجھے جانے کا اتفاق ہے وزیر اعظم تک کی میٹنگوں میں، کسی نے آج تک یہ نہیں پوچھا کہ جی گزشتہ سال میں کیا فیصلے ہوئے تھے، کس پہ عمل کتنا ہوا، کس نے کیا، کس نے نہیں کیا، جس نے نہیں کیا اس کا ذمہ دار کون ہے، یہ ایک مرتبہ بھی کبھی سوال نہیں ہوا۔ میں آپ کی وساطت سے آج بھی یہ پیغام دینا چاہتا ہوں۔ یہ جو ابھی کل میں نے دیکھا سردار یوسف صاحب نے ایک اجلاس بلایا ہوا تھا تمام علماء کرام کا، اس میں بھی ایک ضابطہ اخلاق بنایا گیا ہے۔ یہ ضابطہ اخلاق بنائیں نہ صرف، بنا کر کے گورنمنٹ کی ذمہ داری ہے اس کے اوپر عمل درآمد کرائیں، اور جو اس ضابطہ اخلاق کی خلاف ورزی کرتا ہے قانون کی شکل میں اس کو سزا دے دی جائے۔ میں نہیں سمجھتا کہ پھر ملک میں یہ فرقہ واریت پھیلے گی۔ اس کو کنٹرول کرنا یہ گورنمنٹ کی ذمہ داری میں شامل ہے۔ مولانا یہاں ہم ایک ڈاکومنٹری محرم الحرام کے حوالے سے ہم نے وصال اردو نے بنا رکھی ہے، بہت مختصر سی، پہلے ہم وہ پیش کریں گے اور اس کے بعد اپنی گفتگو کو اس سے آگے جاری رکھیں گے۔ عبادت یا پھر شیطانیت۔ ہر طرف شور و غوغا، کاروباری زندگی معطل، گلی کوچے ایسے سنسان کہ انسانی آبادی کے باوجود گویا شہر ویرانی کا نظارہ پیش کر رہے ہیں۔ اچانک ایک غول نمودار ہو کر شہر کا سکون برباد کرنے اور امن و امان کی حالت کو سبوتاژ کرنے کے لیے تیار کھڑا ہے۔ پارا چنار و گلگت بلتستان سے آئے ہوئے مہدی ملیشیا اور پاکستانی حزب اللہ کے عہدیداروں کی نگرانی میں آتشی اسلحہ اٹھائے ہوئے مختار فورس اور ابراہیم سکاؤٹس کے دہشت گرد خنجروں اور تلواروں سے لیس خونخوار عزاداروں کی نگرانی کر رہے ہیں۔ عبادت کے نام پر شیطانیت کے فریضے کو سر انجام دینے والے یہ لوگ انسانیت کے لیے ناسور، پوری مملکت کے لیے نقصان دہ اور بے شمار شرور و فسادات کا منبع ہیں۔ یہ لوگ خنجر و تلوار اٹھا کر اہلیان پاکستان کو آگ و خون کے اندھے کنویں میں جھونک کر خوشحالی اور ترقی سے محروم کرنا چاہتے ہیں۔ یہ انسانیت کا لبادہ اوڑے ہوئے انسانیت کے نام سیاہ دبا ہیں۔ محرم میں عزاداری کے نام پر مملکت خداداد میں ایرانی ایجنڈے کو تقویت دینے کے ساتھ ساتھ پاکستان میں ایرانی انقلاب برآمد کرنے کی تیاری کر رہے ہیں۔ ان جلوسوں میں ان کی قیادت کرنے والے اپنے اہل مذہب کے سوا ہر کسی کو واجب القتل اور راہ زندگی سے ہٹانے کا اپنے دلوں میں مکمل اختیار رکھتے ہیں۔ یہی خونخوار جلوس تھے جنہوں نے 80 کی دہائی میں کوئٹہ کو لہو رنگ اور پاسدارانی انقلاب کے سینکڑوں دہشت گردوں کی معیت میں سیکورٹی فورسز کے اہلکاروں سمیت متعدد مسلمانوں کی جانوں اور آبروؤں کے ساتھ کھیلا تھا۔ راولپنڈی کے قلب راجہ بازار میں
واقع دینی مدرسے دارالعلوم تعلیم القرآن کے نہتے بچوں پر ظلم و جبر کے گہرے نقوش ان خونخوار جلوسوں کا ہی تحفہ تھا جس نے پورے ملک کی فضا سوگوار اور اہلیان پاکستان کے دل رنجیدہ کر دیے تھے۔ پاکستانی دارالحکومت اسلام آباد کے جڑواں شہر راولپنڈی میں ایرانی ایما پر اہل سنت مسلمانوں کا بے دردی سے قتل اس بات کا واضح ثبوت ہے کہ ایران کے یہ اعلی کار جلوسوں کی شکل میں عبادت نہیں بلکہ شیطانیت کے فلسفے پر گامزن ہیں۔ اگر یہ عبادت ہے تو عبادت خانوں میں کیوں نہیں؟ حقیقت تو یہ ہے کہ نہ یہ عبادت ہے اور نہ ہی اسلام اور اہل اسلام سے محرم کے جلوسوں کا کوئی تعلق ہے۔ ایسے جلوسوں کا اسلام کے ساتھ کیسے تعلق ہو سکتا ہے جبکہ اس کے شرکاء اپنی جانوں کے ساتھ ساتھ دوسروں کی جانوں پر بھی ظلم عظیم کرتے ہیں؟ اسلام کی مقدس شخصیات صحابہ کرام، اہل بیت اور امہات المومنین رضوان اللہ علیہم اجمعین پر تبرہ کرتے اور فرقہ واریت کی آگ کو بھڑکاتے ہیں۔ کاروباری زندگی معطل کر کے ملکی خزانوں کو اربوں روپے کا نقصان اور انسانی زندگیوں کو داؤ پر لگا کر امن و امان کی صورتحال کو خراب کرتے ہیں۔ حکومت پاکستان کی یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ نیشنل ایکشن پلان کے تحت ایسے تمام جلسے اور جلوسوں پر مکمل پابندی عائد کی جائے جو شر، فساد اور تخریب کاری کا سرچشمہ ہے، کیونکہ ایک طرف تو یہ جلوس نقض امن کا باعث بن کر سینکڑوں انسانی جانوں کو لقمہ اجل بناتے ہیں، جبکہ دوسری جانب یہ پاکستان میں تشدد، فرقہ واریت اور بین المذاہب عداوت و دشمنی کو فروغ دینے کا باعث بنتے ہیں۔ جبکہ عوام کی بھی یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ ماہ محرم الحرام میں جلوسوں کے نام پر ملک دشمن سرگرمیوں پر مکمل نظر رکھ کر سیکیورٹی اداروں کے ساتھ تعاون کرتے ہوئے ملک دشمن عناصر کی سازشوں کو ناکام بنائیں۔ یہ وصال اردو نے گزشتہ سال ایک ڈاکومنٹری بنائی تھی جسے صرف ہمارے فیس بک پیج پہ لاکھوں افراد نے دیکھا ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ آپ نے جتنی گفتگو کی ہے اس کا جلوسوں کے حوالے سے جتنی گفتگو تھی اس کا بہت مختصر سا خلاصہ، مگر اس میں ساری بات تصویریں آپ نے دکھا دی جی پوری ایک تصویر دکھا دی ہے۔ تو ہمارے لیے ہمارا ملک عزیز ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ ملک کے امن کے لیے جو چیز خطرہ بنتی ہے بحیثیت ایک پاکستانی شہری ہونے کے، بحیثیت ایک مسلمان ہونے کے، ہماری ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم دوسروں کو اس سے آگاہ کریں۔ تو مولانا آپ گفتگو کر رہے تھے، درمیان میں ڈاکٹر فرید راجہ صاحب کی کال آ گئی، آپ گفتگو کر رہے تھے کہ محرم الحرام کے ان جلوسوں کی وجہ سے جو ہمارے بازار بند ہوتے ہیں، ہمارا جو پورا زندگی کا نظام مفلوج ہوتا ہے، ہاسپٹل جانے کے راستے بند ہوتے ہیں، مریض گاڑیوں میں بلک بلک کے جان دے دیتے ہیں، تو وہ اس پہ آپ گفتگو کر رہے تھے کہ اس سے ہمارا مالی نقصان کتنا ہو رہا ہے۔ تو میں نے یہ آپ نے جو ابھی تصویری شکل میں دکھایا، یہ تو جو میں نے کہا ہے جی یہ اسی کی عملی تصویر ہے۔ جی آپ نے تو عبادت یا شیطانیت، میں نے ابھی سخت لفظ کوئی بھی نہیں بولا، جی میں بہت محتاط طریقے سے گفتگو کر رہا ہوں۔ ایمانداری سے غریب ملک ہے ہمارا، وہاں لوگوں کو بیماروں کے لیے علاج معالجے کی سہولتیں نہیں ہیں۔ جی یہ ابھی رمضان المبارک کے بعد بہاولپور کے قریب ایک حادثہ ہوا تھا ٹینکر کا، 200 سے زائد لوگ لقمہ اجل بن گئے تھے۔ ان جلے ہوئے زخمیوں کو ہسپتال لے جایا گیا، وہاں علاج کا کوئی انتظام نہیں تھا۔ آپ دیکھیں فیصل آباد الائیڈ ہسپتال ہے، ملتان نشتر ہسپتال ہے، دونوں کے درمیان میں فاصلہ دیکھیں اور اتنی جگہ کی آبادی دیکھیں۔ مریض یا ملتان جائے گا یا فیصل آباد، جنگ آتا ہے، جی ادھر ٹوبہ آ جاتا ہے، اب چنیوٹ بھی ضلع بن گیا ہے، درمیان میں خانیوال آ جائے گا۔ یہ کتنے اضلاع ہیں؟ اگر ہر ضلع کے اندر کم از کم ہر ضلع کے اندر کوئی الائیڈ ہسپتال بن جائے، کوئی نشتر ہسپتال بن جائے کہ اس ضلع کے مریض کو چوتھے ضلع میں جانے کی بجائے اپنے ضلع میں یہ سہولت میسر آ جائے، کبھی اس کے اوپر غور کیوں نہیں ہوتا؟ یہ پیسہ
جو ان جلوسوں کی نظر ہوتا ہے جی جس کا مطلب ہی کوئی نہیں ہے. جی تو یہ پیسہ جس کی وجہ سے ملک کا اتنا بڑا مالی نقصان ہو رہا ہے، کاروباری طبقہ پسا ہوا ہے، روتا ہے بیچارہ وہ، پھر وہ کہتا ہے جائیں ہم کدھر، کہاں شام غریبہ منائے جا کر کے، وہ بیچارے یوں الفاظ بولتے ہیں. جی تو گورنمنٹ کی ذمہ داری ہے، گورنمنٹ کے اس کے اوپر غور کرنا چاہیے ایمانداری سے. بہت ہو گئی ہے، بہت کچھ ہو گیا ہے. ابھی آپ نے یہ جلوس جو راولپنڈی کا ذکر کیا ہے نا، راجہ بازار کا، جی جی اس وقت یہاں پر غالباً ڈی پی او تھے بلال صدیق کمیانہ صاحب. جی اس وقت وہ فیصل آباد میں جی آر پی او ہیں. ان کے اوپر تشدد ہوا تھا. یہ ڈیوٹی کر رہے ہیں، بیچارے آئے تو ہیں ڈیوٹی کرنے کے لیے، ان کو زمین کے اوپر لٹا کر مارا تھا. میں نے جب دیکھا تو ان کے چہرے کے اوپر سوزش تھی. جی تو میں نے ایسے ہی عذراہ تفنن ان سے کہہ دیا، میں نے کہا آپ کا نام بلال بھی تھا اور آپ کا نام صدیق بھی تھا، آپ کو مار پڑنا ہی تھی. مار پڑنا ہی تھی. بولے اس وقت ہمارے پاس ٹائم بہت کم ہے. آخر میں چاہوں گا کہ آپ وصال اردو کے حوالے سے چند جملے ارشاد فرمائیں. ماشاءاللہ مجھے بہت خوشی ہو رہی ہے، وصال اردو نے اس عنوان کے اوپر بڑے مختصر وقت میں جتنا کام کیا ہے، میں خراج تحسین پیش کرتا ہوں اس کی پوری انتظامیہ کو. علمی میدان میں جی آپ نے جو کام کیا ہے جی وہ میں تو اب اگر یوں کہوں کہ ہمیں کرنا چاہیے تھا، جی ہم نہیں کر سکے. مجھے اعتراف ہے ایمانداری سے. جزاک اللہ. کچھ ہم ضرور کرتے ہیں لیکن جو آپ نے کیا وصال اردو نے وہ ہم نہیں کر سکے. جی آپ نے بڑے خوبصورت انداز میں میڈیا کے اوپر آ کر کے اس عنوان کے اوپر جو پورا ملک، پوری دنیا پریشانی کا شکار ہوتی ہے، آپ نے بڑے اچھے اچھے پروگرام کیے ہیں. بہت ساروں کا مجھے دیکھنے کا اتفاق ہوا ہے. میری دعائیں ہیں اللہ تعالیٰ اس ادارہ کو اور بھی ترقیاں اور عزتیں عطا فرمائے، اور اس کی وساطت سے اللہ تعالیٰ ملک پاکستان میں بالخصوص اور دنیا میں بالعموم امن کا اس کو ذریعہ بنا دے. مولانا محرم کے حوالے سے آخری صرف 1 منٹ میں ساری سنی قوم کے لیے، اہل سنت کے لیے آپ کا کیا پیغام ہوگا؟ میرا پیغام تو یہ ہوگا، ایک میں یوں کہنا چاہوں گا پوری سنی قوم کے ساتھ ساتھ اہل تشیع کو بھی کہنا چاہوں گا، جو وحدت امت کا درس بہت دیتے رہتے ہیں، اتحاد امت اور وحدت امت، یہ الفاظ بڑا بولا کرتے ہیں. ابھی پراچا صاحب نے بھی کہہ دیا، یکم محرم سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ جو مراد رسول ہے، جنہیں رسول اللہ نے ہاتھ اٹھا کر مانگ کر کے لیا تھا، ان کی شہادت کا دن ہے. اور 10 محرم الحرام نواسہ رسول جگر گوشہ بطول سیدنا حضرت حسین ابن علی رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کا دن ہے. تو یوں اگر کر لیا جائے 1 سے 10 محرم تک یہ عشرہ فاروق و حسین کے نام سے پورے ملک میں اگر منایا جائے تو میں سمجھتا ہوں اس سے محبت، اس سے اخوت، اس سے اتفاق، اس میں بھائی چارہ، اتحاد امت اور وحدت اتحاد امت کا عملی مظاہرہ یہی ہوگا کہ اہل تشیع جو ہیں وہ سٹیج لگائیں، سیدنا فاروق اعظم کو خراج عقیدت پیش کریں، خراج تحسین پیش کریں، اور اہل سنت جو ہیں وہ سٹیج سجائیں اور شہید کربلا سیدنا حسین ابن علی اور خانوادہ اہل بیت اطہار کے ان شہداء کی عظمتوں کو سلام کریں. میں اپنے کارکنوں سے کہوں گا پورے ملک کے اندر جہاں جہاں میرے سے محبت کرنے والے ہیں، 1 محرم سے 10 محرم تک اس عشرے کو فاروق و حسین کے نام سے منایا نہیں جائے، اپنایا جائے. ان کے طرز زندگی کو اپنایا جائے. جب ان کے طرز زندگی کو اپنایا جائے گا انشاءاللہ پاکستان دنیا امن کا گہوارہ بن جائے گی. بہت شکریہ مولانا. آپ سے بہت ساری باتیں پوچھنی تھی مگر وقت کم ہے، ہمارے پروگرام کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے. آپ ہمارے یہاں تشریف لائے، میں آپ کا مشکور ہوں. ناظرین محترم، یہاں ہمارے پروگرام کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے. آئندہ منگل کو اسی وقت، اس وقت تک کے لیے اجازت چاہیے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.